السلام علیکم۔ لقمان حکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی دانشمندی مسلم تھی۔ آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو کاشتکار تھا آپ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آپ سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہے حتیٰ کہ رات آ گئی۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو آپ کا آقا سو گیا، لہٰذا آپ ایک خالی کمرے میں تشریف لے گئی اور نماز ادا کرنے لگے۔ جب رات ایک پہر بیت چکی تو آپ نے اپنے آقا سے کہا، میرے آقا، بہشت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اخروی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گیا اور حضرت لقمان اپنی جگہ واپس آ گئے اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا تو پھر اپنے آقا کے پاس آئے اور اس کو ہلا کر کہنے لگے، میرے آقا، جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب بھی اٹھ جاؤ اور باقی وقت میں رب کی رحمت طلب کر لو اور توشہ آخرت تیار کر لو، کیونکہ تھوڑی دیر ہی بعد تجھے آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اب کے مالک نے پھر جواب دیا کہ اے غلام، چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور ہے اور نہایت مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ رات کا تیسرا پہر بیت گیا اور صبح ہونے کے قریب ہو گئی تو آپ پھر اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا، میرے آقا، اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ذکر میں مشغول ہو چکے ہیں، بیابانوں میں جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، مجھے کچھ دیر اور سونے دو، میرا رب بڑا غفور اور مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر واپس چلے گئے اور صبح کی نماز ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد اپنے اوراد میں مصروف ہو گئی۔ اتنے میں آپ کا آقا بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے آپ کو 10 سیر جو دی اور کہا کہ جاؤ ان کو زمین میں کاشت کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام وہ جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئی اور جو اس کو دے دیا اور اس کے بدلے میں باجرہ لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ باجرہ اگ گیا تو لقمان اور ان کا مالک زمین میں چکر لگانے گئے۔ جب اس نے زمین میں باجرہ اگا دیکھا تو کہنے لگا، اے لقمان، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ زمین میں جو بونا ہے، لیکن تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حضرت لقمان نے کہا، میرے آقا، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے، وہ ضرور جو اگا دے گا۔ مالک نے کہا، تو نے درست کہا ہے، لیکن جب تو زمین میں باجرہ بوئے گا تو پھر اس میں سے جو کیسے نکلے گا؟ حضرت لقمان نے فرمایا، بالکل اسی طرح میرے آقا، جب آپ غافلوں کی طرح پڑے سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجات کو کیسے پا سکیں گے؟